بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مجھے 3 دن سے بخار تھا۔ ایک دن اچانک ایک فقیر گھر آیا اور اس کی دعا سے میں بالکل ٹھیک ہو گئی۔ یوں مجھے اس فقیر سے ہی عشق ہو گیا۔ ایک دن کچرا پھینکنے باہر نکلی تو وہی فقیر مجھے باہر نظر آیا تو میں نے بھاگ کر اس کے ساتھ شادی کر لی۔ مگر جب وہ مجھے اپنے گھر لایا تو میں حیران رہ گئی، کیونکہ وہ تو محل نما گھر تھا اور وہاں پر اس کی 5 بیویاں پہلے سے ہی بیٹھی تھیں اور مجھے دیکھ کر بولی، آ گئی تمہارا ہی انتظار تھا۔ یوں وہ مجھے پکڑ کر اندر لے جانے لگی اور ہنس کر بولی، آ سیج پر بٹھاؤں تجھے۔ اور جو ہی اس نے مجھے بیڈ پر بٹھایا تو پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہاں تو میرا نام معرفہ ہے اور میں ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ جب میں 2 سال کی ہوئی تو میری ماں کو ایک مہلک بیماری لگ گئی، جس کے بعد وہ کچھ ہی وقت زندہ رہ پائی اور ہمیں چھوڑ کر اس دنیا سے چلی گئی۔ میں اس حادثے کے بعد بہت زیادہ اکیلی ہو گئی۔ چونکہ میرا باپ ایک مولوی تھا تو انہوں نے دوسری شادی کر لی۔ اپنے باپ کی شادی سے میں بہت زیادہ خوش ہوئی تھی۔ مجھے لگا کہ مجھے ایک ماں مل گئی ہے، مگر شاید کسی نے سچ ہی کہا کہ ستیلی ماں کبھی پیدا کرنے والی ماں کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ پہل تو وہ میرے ساتھ بہت اچھا سلوک رکھتی تھی، مگر جب پھر ان کی اولاد ہوئی تو انہوں نے تو مانو مجھے گھر کی نوکرانی ہی سمجھ لیا تھا۔ شروعات میں مجھے ان کی یہ چال سمجھ نہ آئی اور میں جوش میں سارے گھر کے کام کر لیتی، مگر جب رات کو تھکان ہوتی اور کوئی بھی میرے پاس نہ ہوتا تو مجھے اپنی ماں کی بہت یاد آتی، اور پھر وقت کے ساتھ ان کے ارادے مجھ پر آشکار ہوتے گئے۔ وہ میرے ساتھ بالکل بھی مخلص نہیں ہیں۔ وہ صرف اپنے بچوں سے پیار کرتی ہیں اور مجھ سے صرف کام کرواتی ہیں، اور پھر گھر کے سارے کاموں کے ساتھ ان کی زیادتی بھی میرے ساتھ بڑھتی گئی۔ انہوں نے میرے باپ کو بھی مجھ سے بدگمان کر دیا اور یہ چیز مجھ سے برداشت نہیں ہوئی۔ کچھ لوگ خاموشی سے یہ سب کچھ سہ لیتے ہیں، لیکن میرے اندر بغاوت جاگنے لگی، کیونکہ میں اپنی ماں کی لاڈلی بیٹی رہی تھی۔ جب میں تقریباً 15 سال کی ہوئی تو میری ستیلی ماں کا بھائی بھی آ کر ہمارے ساتھ رہنے لگا۔ پہلے تو وہ خود ہی ہمارے ساتھ آ کر رہتا تھا اور پھر وہ اپنے بیوی بچوں کو بھی ہمارے گھر میں ہی لے کر آ گیا۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ وہ لوگ ہمارے گھر پر آ کر کیوں رہنے لگے ہیں۔ میرا باپ بھی ان لوگوں کو گھر سے نہیں نکال رہا تھا، لیکن مجھے ضرورت سے زیادہ کام کرنا پڑ رہا تھا، کیونکہ میں اب ان لوگوں کا کام بھی کر رہی تھی۔ اگر میں منع کرتی تو میرے ساتھ مار پیٹ کی جاتی، اور میرے باپ تک یہ بات پہنچنے سے پہلے ہی وہ لوگ مجھے کمرے میں بند کر دیتے، اور پھر بہت زیادہ کام کا پریشر ہونے کی وجہ سے مجھے بخار ہو گیا۔ بخار اتنا زیادہ تیز ہوا کہ میں اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پا رہی تھی، مگر پھر بھی وہ لوگ چاہتے تھے کہ میں گھر کے کام کروں، مگر مجھ سے تو کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا۔ اسی وجہ سے گھر کا کام ان لوگوں کو کرنا پڑا اور وہ لوگ مجھے کوسنے لگے، مگر مجھے تو اب ان کی باتوں کی عادت ہو چکی تھی، اسی لیے میں خاموشی سے لیٹی رہی۔ مجھے اس بخار سے ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے وجود سے پوری جان چلی گئی ہو، اور یہ لوگ میرا علاج بھی نہیں کروا رہے تھے۔ مجھے 3 دن سے بخار تھا، لیکن میرے وجود کے اندر کھانے پینے کا ایک نوالہ تک نہیں گیا تھا۔ انہوں نے مجھے کچھ بھی نہیں دیا، مگر خود سارا گھرانہ تیار ہو کر کسی شادی میں چلا گیا، اور اچانک ایک فقیر گھر آیا۔ اس نے اپنے ایک مٹکے سے مجھے پانی پلایا اور مجھے دعا دی کہ میں ٹھیک ہو جاؤں، اور اس کی دعا سے میں بالکل ٹھیک ہو گئی۔ یوں مجھے اس فقیر سے ہی عشق ہو گیا، کیونکہ وہ فقیر دیکھنے میں بہت اچھا تھا اور اس کے بولنے کا انداز بھی بہت زیادہ بہتر تھا۔ اس گھر میں روز ذلیل ہو کر رہنے سے تو بہتر تھا کہ میں اسے شادی کر لوں۔ غربت ہوگی تو کیا ہوا، لیکن عزت تو ہوگی نا۔ جب میں نے اس فقیر سے اپنے دل کی بات کہی تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم دونوں شادی کر لیتے ہیں، لیکن مجھے اچھے طریقے سے معلوم تھا کہ گھر والے ہماری شادی کے لیے کبھی تیار نہیں ہوں گے، بلکہ میری ستیلی ماں تو بہت بڑا بوال کھڑا کر دے گی۔ اسے تو بہانہ مل جائے گا مجھ پر الزام تراشی لگانے کا اور میرے باپ کی نظروں میں مجھے گرانے کا۔ اسی لیے میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنے طریقے سے شادی کروں گی۔ ایک دن کچرا پھینکنے باہر نکلی تو وہی فقیر مجھے باہر نظر آیا، کیونکہ وہ وہاں کھڑا ہوا میرا ہی انتظار کر رہا تھا۔ ہم دونوں نے پلان کیا تھا کہ ہم دونوں اب بھاگ کر شادی کریں گے، اسی لیے میں نے بھاگ کر اس کے ساتھ شادی کر لی۔ مگر جب وہ مجھے اپنے گھر لایا تو میں حیران رہ گئی، کیونکہ وہ تو محل نما گھر تھا اور وہاں پر اس کی 5 بیویاں پہلے سے ہی بیٹھی تھی۔ اس کے پہلے سے ہی 5 بیویاں ہیں، یہ سن کر تو جیسے مجھے کوئی صدمہ ہی لگ گیا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میری زندگی یوں اس طرح موڑ لے گی۔ مجھے لگا تھا کہ اس سے شادی کرنا میری زندگی کا بہترین فیصلہ ہوگا اور اسے شادی کر کے میری زندگی میں سکون آ جائے گا، لیکن میری زندگی تو پوری طرح الجھ کر رہ گئی تھی۔ آسمان سے گرا اور کھجور میں اٹکے والا محاورہ مجھ پر بالکل فٹ بیٹھ رہا تھا۔ اب میں چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ اب میرے گھر والے بھی مجھے قبول نہیں کریں گے، کیونکہ میں بھاگ کر اس کے ساتھ اپنی مرضی سے آئی تھی، اور میں اس سے بھی شکایت نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ میں نے اپنی محبت کا اظہار بھی خود ہی تو کیا تھا۔ خدا جانے میرے دماغ پر غفلت کا کیسا پردہ پڑ گیا۔ اس کی بیویاں مجھے دیکھ کر بولی، آ گئی تمہارا ہی انتظار تھا۔ یوں وہ مجھے پکڑ کر اندر لے جانے لگی اور ہنس کر بولی، آ سیج پر بٹھاؤں تجھے۔
وہ جو ہی اس نے مجھے بیڈ پر بٹھایا تو پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہاں کمرے میں تو ہر طرف شیشے دیوار پر لگے ہوئے تھے، مگر ایک دیوار کے پار سے جو منظر میں دیکھ رہی تھی اسے دیکھ کر تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرا شوہر میری ستیلی ماں کے بھائی کے ساتھ کھڑا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ یہاں پر کیسے آئے۔ کیا یہ میرے شوہر کو پہلے سے جانتے ہیں؟ کیا یہاں بھی میرے خلاف ان لوگوں نے مل کر کوئی سازش کی ہے؟ میرے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا، مگر میں نے سوچ لیا تھا کہ میں ان کی یہاں موجودگی کی اصل مقصد کو پتہ لگا کر رہوں گی۔ بھلا یہ کوئی اتفاق تو نہیں ہو سکتا۔ میری زندگی پوری طرح برباد ہوئی تھی۔ مانا کہ غلطی میری تھی، لیکن ان کو یہاں پر دیکھ کر لگ رہا تھا جیسے اصل معاملہ کچھ اور ہی ہو۔ میری شادی کو 2 مہینے گزر گئے تھے۔ میرے شوہر نے مجھے اس گھر سے باہر قدم بھی نہیں رکھنے دیا تھا۔ باقی سب کا سلوک بھی میرے ساتھ اچھا ہی تھا۔ میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی، اگر یہ لوگ واقعی اتنے اچھے ہیں، میری اتنی زیادہ کیئر کر رہے ہیں، تو پھر میرے شوہر کو فقیر بن کر آنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے کئی بار اس بارے میں اپنے شوہر سے سوال بھی کیا تھا، مگر ہر بار انہوں نے اس سوال کو ٹال دیا اور کہنے لگے کہ آئندہ مجھ سے اس بارے میں کوئی سوال نہیں کرنا۔ میں بھی خاموش رہی، کیونکہ اس گھر کے سوا میرا کوئی دوسرا ٹھکانہ بھی نہیں تھا۔ اس لیے یہاں پر مجھے کسی بھی طرح سے سب کے ساتھ بنا کر رکھنا تھی۔ اور جب اچانک میری طبیعت خراب ہوئی اور سب کو یہ پتہ چلا کہ میں ماں بننے والی ہوں، اس کے بعد تو سب لوگوں نے مجھے ہتھیلی کا چھالا بنا لیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں سب بھول کر خوش ہو جاؤں یا پھر اداس، مگر میں چاہ کر بھی خوش نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ مجھے اپنے باپ کی بہت زیادہ یاد آتی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ میرے وہاں سے نکلنے کے بعد میری ماں نے میرے باپ کے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہوگا، میری پرورش پر سوال اٹھایا ہوگا، مجھے طعنے بھی دیے ہوں گے، لیکن کاش میرے باپ کو ان کی زیادتیوں کے بارے میں بھی معلوم ہوتا تو آج مجھے یہ قدم اٹھانے کی ضرورت نہ پڑتی۔ اسی پریشانی کے اندر پورے 9 مہینے گزر گئے، اور جب میں نے بچے کو جنم دیا تو میرے ساتھ ان لوگوں کا سلوک بہت زیادہ عجیب ہو گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ یہ سب لوگ اچانک بدل کیسے گئے۔ کل تک تو یہ سب لوگ مجھے ہاتھ کے چھالے کی طرح ٹریٹ کر رہے تھے۔ جب سے میرا بچہ پیدا ہوا تھا میں نے اپنے بچے کو دیکھا بھی نہیں تھا۔ جب بھی میں اپنے بچے کے بارے میں سوال کرتی تو سب مجھے کہتے کہ تمہارا اب اس سے کوئی بھی مطلب نہیں ہے۔ میں ان کی بات سن کر پریشان ہو جاتی کہ آخر میرے ہی بچے سے میرا مطلب کیوں نہیں ہے۔ 40 دن پورے ہونے تک میں ہاسپٹل میں رہی۔ جب میں ہاسپٹل سے لوٹ کر گھر واپس آئی تو میرے شوہر نے کہا کہ اپنا بوریا بستر باندھ لو اور اس گھر سے باہر چلی جاؤ۔ ان کا بدلتا رویہ دیکھ کر میں دنگ رہ گئی۔ میں نے کہا کہ میں اپنا سامان باندھ کر کہاں جاؤں گی؟ تو انہوں نے کہا کہ جہاں بھی جاؤ لیکن اس گھر سے چلی جاؤ۔ میں نے کہا کہ میرا بچہ کہاں ہے؟ مگر اس نے بچے کے بارے میں کوئی بھی جواب نہیں دیا اور کہا کہ آج کے بعد اس بچے کے بارے میں کوئی بھی سوال مت کرنا، کیونکہ اس سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بھول جاؤ میں تمہارا شوہر ہوں، اور بھول جاؤ کہ تمہارا کوئی بچہ بھی ہے۔ میں نے یہ شادی صرف بچے کی خاطر تم سے کی تھی۔ اس کی بات سن کر میں حیران رہ گئی۔ میں نے کہا کہ صرف بچے کی خاطر تم نے مجھ سے شادی کی تھی؟ تو اس نے کہا کہ ہاں، میں نے صرف بچے کی خاطر ہی تم سے شادی کی تھی۔ میری یہ 5 بیویاں ہونے کے باوجود اتفاق کے طور پر ان میں سے کسی سے بھی مجھے اولاد نصیب نہیں ہوئی۔ جب میں نے تم سے شادی کی تو مجھے لگا کہ تم بھی میری باقی بیویوں کی طرح بانجھ رہ جاؤ گی، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، مگر مجھے تم سے اولاد حاصل ہو گئی اور اب مجھے تمہاری بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ تم ایک ماں کو اس کے بچے سے الگ نہیں کر سکتے۔ میں تمہاری بیوی ہوں، جیسے تمہاری باقی 5 بیویاں بھی تمہارے ساتھ رہ رہی ہیں، میں ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ رہ سکتی ہوں۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، ان 5 کا معاملہ الگ ہے اور تمہارا معاملہ الگ ہے، تم چاہ کر بھی ان لوگوں کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ میں نے کہا کہ میں تمہیں زبان دیتی ہوں کہ میں ان کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے رہوں گی، مجھے میری اولاد سے الگ نہیں کرو۔ تو اس نے کہا کہ میں یہ جان بوجھ کر نہیں کر رہا، لیکن میری مجبوری ہے۔ میں نے کہا کہ ایسی بھی کیا مجبوری ہے جو تم اپنی بیوی کو گھر سے نکال رہے ہو اور اپنی اولاد سے دور کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ یہ سب جا کر تم اپنے ستیلے ماموں اور ماں سے پوچھو۔ اور پھر میرے شوہر نے مجھے گھر سے نکال دیا اور کہا کہ اس گھر میں اب تم کبھی بھی نہیں آنا، لیکن مجھے میرے بیٹے کی محبت یہاں سے جانے نہیں دے رہی تھی۔ لیکن میں یہ بھی جاننا چاہ رہی تھی کہ آخر میرے ماموں اور ماں نے ایسا بھی کیا کر دیا کہ یہ مجھے گھر نکالنے پر مجبور ہو گیا۔ اور سب سے پہلی بات جو شادی کی رات سے ہی میرے دماغ میں گھوم رہی تھی وہ یہ تھی کہ آخر میرے شوہر نے مجھ سے ہی شادی کیوں کی، اور وہ فقیر بن کر ہمارے گھر کے باہر کیسے آیا؟ کہ یہ سب کچھ ایک سازش تھی؟ میرے پاس جتنے بھی سوال تھے ان سب کے جواب صرف مجھے میرے گھر والے ہی دے سکتے تھے، اسی لیے میں اپنے گھر چلی گئی۔ لیکن جیسے ہی میں اپنے گھر پہنچی تو وہاں تو گھر پر تالا لگا ہوا تھا، ہمارے گھر میں کوئی بھی نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی۔ میں نے محلے والوں سے پوچھا تو محلے والوں نے کہا کہ تمہاری کرتوتوں کی وجہ سے ہی تمہارے گھر والے یہاں سے چلے گئے ہیں۔
میں نے کہا کہ میرے کرتوتوں پر نظر ثانی کروانے سے زیادہ بہتر ہے کہ اپنے گھر کے معاملات پر غور کریں اور مجھے یہ بتا دیں کہ بس میرے گھر والے کہاں پر گئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کہاں پر گئے ہیں۔ جب تم اس گھر کو چھوڑ کر گئی تو اس کے 2 ہفتے بعد یہ لوگ یہاں سے چلے گئے تھے، مگر کہاں گئے اس بات کی ان لوگوں کو کوئی بھی خبر نہیں۔ ایسے حالات نے مجھے بہت زیادہ پریشان کر دیا۔ آخر میں اپنے گھر والوں کو کہاں پر ڈھونڈوں گی؟ میرے شوہر نے بھی کہا تھا کہ میں اس گھر میں لوٹ کر واپس کبھی نہ آؤں، وہاں پر مجھے کوئی نہیں جانتا تھا۔ یہاں پر یہ محلے والے مجھے غلط سمجھتے تھے۔ مجھ پر ایسے حالات آ گئے تھے کہ میرے پاس رات گزارنے کے لیے بھی کوئی جگہ نہیں تھی، اسی لیے پاس کے درگاہ میں چلی گئی۔ درگاہ کی حفاظت کرنے والے آدمی نے مجھے پہچان لیا، کیونکہ میں کئی بار اس درگاہ پر آئی تھی اور وہ میرے باپ کو بھی جانتے تھے، کیونکہ میرے باپ مولوی تھا اور ان کا یہاں پر آنا جانا لگا رہتا۔ وہ کہنے لگا کہ تم اس گھر سے کیوں چلی گئی؟ جب تم اس گھر سے چلی گئی تو اس کے گھر کے حالات بہت زیادہ بگڑ گئے تھے۔ میں نے کہا کہ مجھے اس گھر سے جانے کے لیے بھی انہی لوگوں نے مجبور کیا تھا، وہ میرے ساتھ بہت برا سلوک کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں تمہارے گھر کے حالات کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں جانتا، لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ تمہارے جانے کے بعد تمہارے باپ کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی، وہ بہت زیادہ بیمار رہنے لگے تھے، اور اسی بیماری کو بہانہ بنا کر تمہاری ماں اور ماموں اس گھر سے چلے گئے اور کہنے لگے کہ اب وہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جا رہے ہیں۔ میں نے تمہارے باپ سے بہت بار پوچھنے کی کوشش کی کہ وہ کہاں پر جا رہا ہے، کیونکہ وہ میرا بہت اچھا دوست تھا۔ تو اس نے کہا کہ وہ تو خود بھی نہیں جانتا کہ وہ کہاں پر جا رہا ہے، بس جہاں اس کی بیوی اور سالہ اسے لے جائیں گے وہ وہاں پر چلا جائے گا۔ ان کی باتیں سن کر میری پریشانی میں مزید اضافہ ہو گیا، یعنی کہ ان کو بھی کچھ نہیں معلوم تھا۔ آخر ایسی بھی کون سی جگہ پر وہ لوگ چلے گئے ہوں گے۔ اگلے دن میں انہیں ڈھونڈنے کے لیے سڑکوں پر پھر رہی تھی جب میری نظر ایک گاڑی پر پڑ گئی۔ اس میں نے اپنے ماموں کو دیکھا۔ ان کو گاڑی میں بیٹھے دیکھ کر میں حیران رہ گئی، کیونکہ ہمارے گھر میں تو موٹر سائیکل بھی نہیں تھی، پھر یہ گاڑی میں کیسے بیٹھے تھے؟ میں نے بھی تیزی سے ایک رکشہ رکوایا اور ان کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ جب میں ان کے پیچھے پیچھے پہنچی تو یہ دیکھ کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ کسی اور جگہ نہیں بلکہ میرے شوہر کے برابر والی مکان میں ہی آ کر رکے تھے۔ جب وہ گھر کے اندر چلے گئے تو میں بھی اس گھر کے اندر ہی چلی گئی، اور اندر جا کر میں نے جو حالات دیکھے وہ دیکھ کر میں دنگ رہ گئی۔ میری ستیلی ماں مہارانیوں کی طرح زندگی گزار رہی تھی اور میرا باپ حد سے زیادہ ضعیف ہو چکا تھا۔ 1 سال کے اندر ہی میرے گھر کا حلیہ پوری طرح بدل چکا تھا، مگر جیسے ہی میری ستیلی ماں نے مجھے وہاں پر دیکھا تو مجھے دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ ان کے چہرے کا رنگ سفید پڑ گیا۔ پھر جیسے ہی انہوں نے مجھے مارنے کے لیے چھڑی اٹھائی تو میں نے کہا کہ آج مجھ پر آپ کا یہ ظلم نہیں چلے گا۔ اگر آج آپ نے مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش بھی کی تو میں پولیس کو بلاؤں گی۔ مجھ میں پہلے اتنی ہمت نہیں تھی، مگر شاید اس بار اولاد چھن جانے کا درد ہی اتنا تھا کہ مجھے ہر خوف سے آزاد کر دیا گیا تھا۔ میری ماں میرا بلا خوف روپ دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ میں نے کہا کہ یہ برابر میں میرے شوہر کا گھر ہے، اگر کسی نے مجھے کچھ بھی کرنے کی کوشش کی تو آپ لوگ بہتر طور پر جانتے ہیں میرا شوہر کتنا اثر رسوخ رکھنے والا آدمی ہے، اس کے ایک اشارے پر آپ سب لوگ جیل میں جائیں گے۔ تو میری ستیلی ماں مجھ سے پوچھنے لگی کہ آخر تمہیں کیا چاہیے؟ تو میں نے کہا کہ مجھے ساری سچائی بتائیں۔ پہلے تو انہوں نے بہانے کرنے شروع کر دیے، مگر میں نے جب کہا کہ ناٹک کرنے سے بہتر ہے کہ مجھے سچ بتا دو ورنہ میں اب بھی پولیس کو بلا لاؤں گی، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم تمہارا سچ بتاتے ہیں، مگر تم پولیس میں نہیں جاؤ گی۔ انہیں نہ جانے کس بات کا خوف تھا جو میری دھمکی ان پر اثر کر گئی۔ اور پھر میرے ماموں نے کہا کہ یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے۔ جب میں تمہارے گھر پر آ کر رہنے لگا تو اس کے پیچھے بھی ایک وجہ تھی۔ مجھ سے ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا جو کہ تمہارے شوہر کا بہت اچھا دوست تھا، بلکہ تمہارا شوہر اسے بھائی ہی مانتا تھا۔ اس ایکسیڈنٹ کے اندر اس آدمی کے دونوں پاؤں ٹوٹ گئے تھے۔ جب مجھے پتا چلا کہ یہ بندہ اتنے اثر رسوخ والا ہے تو مجھے ڈر لگنے لگا کہ کہیں یہ مجھے جیل نہ پہنچا دے، اسی لیے میں بھاگ کر تم لوگوں کے گھر پر آ گیا۔ مگر میرے وہاں سے بھاگنے کے بعد تمہارے شوہر کو بہت زیادہ غصہ آیا اور اس نے کہا کہ کسی بھی طرح ان کی فیملی کو ڈھونڈ کر نکالے۔ جب مجھے پتا چلے کہ میری فیملی کو بھی خطرہ ہے تو میں اپنی فیملی کو لے کر بھی وہیں پر آ گیا اور ہمیشہ کے لیے وہیں پر رہنے لگ گیا۔ مگر نہ جانے تمہارے شوہر کو کیسے میرے ٹھکانے کا پتہ چل گیا اور اسے مجھے پکڑ لیا اور کہنے لگا کہ میرا وہ بھائی تمہاری وجہ سے ہی مرا ہے۔ میں نے کہا کہ نہیں، وہ میری وجہ سے نہیں مرا، میری وجہ سے صرف اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے جو کہ ایک حادثہ تھا۔ اس نے کہا کہ تم حادثے کے بعد بھاگ گئے تھے، پولیس تمہیں ڈھونڈ رہی ہے اور تمہیں صرف میں بچا سکتا ہوں، اور میں تمہیں تبھی بخشوں گا جب تم ایک گردہ میرے دوسرے دوست کو دو گے، کیونکہ میرا دوسرا دوست بھی بہت مشکل میں ہے، وہ بھی مر جائے گا۔ اس سے بہتر ہے کہ تم اسے گردہ دے کر اس کی جان بچاؤ، ورنہ میں تمہیں جیل پہنچا دوں گا۔ جیل کا نام سن کر میں بہت زیادہ ڈر گیا اور میں نے اپنا ایک گردہ اس کے دوست کو دے دیا، مگر جب وہ مجھے چھوڑنے کے لیے تمہارے گھر آیا تو اس نے وہاں پر تمہیں دیکھ لیا اور مجھ سے تمہارے بارے میں ساری سچائی پوچھی۔ تو ہم نے اسے بتا دیا کہ ہم تمہاری شادی کروانا چاہتے ہیں، کوئی بھی
بھی لڑکا ملے تو ہم جلد سے جلد اس کی شادی کروا دیں گے۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس کی شادی مجھ سے کروا دو۔ اس کی خواہش سن کر ہم دنگ رہ گئے اور ہمارے من میں بہت زیادہ جلن ہونے لگا کہ تمہاری شادی امیر گھر میں ہو جائے گی، اس لیے ہم نے اس کے دماغ میں تمہارے خلاف زہر بڑھ دیا، لیکن اس نے بھی تم سے شادی کر لی۔ وہ فقیر بن کر آیا، تمہیں اپنی محبت کے جال میں پھنسا کر شادی کر لی۔ میں ان کی بات سن کر حیران ہوئی، انہوں نے آخر کون سا زہر بھرا تھا؟ میں نے کہا کہ مجھے پورا سچ بتائیے۔ تو انہوں نے کہا کہ جب تمہاری شادی اس سے نہیں ہوئی تھی تو ہم نے کہا کہ تم ایک منحوس لڑکی ہو، اور ایک نجومی نے ہمیں بتایا کہ جیسے ہی تمہارے بچے پیدا ہوں گے ویسے ہی اس گھر کے ایک ایک کر کے سارے فرد مر جائیں گے، لیکن اس بات کو سننے کے بعد بھی اسے تم سے شادی کر لی۔ ان کی بات سن کر مجھے ان کی سوچ پر بہت زیادہ افسوس ہوا۔ میرا باپ بھی رونے لگ گیا اور کہنے لگا کہ مجھے دوسری شادی کرنی ہی نہیں چاہیے تھی۔ مجھے اگر معلوم ہوتا کہ دوسری شادی کے بعد وہ میری پہلی اولاد کے ساتھ ایسا کچھ کرے گی تو میں تم سے شادی کرنے سے پہلے 1000 بار سوچتا۔ مجھے بھی اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ میرے شوہر نے مجھے گھر سے کیوں نکالا، کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ کہیں ان کا بچہ اور باقی گھر والے ایک ایک کر کے مر نہ جائیں۔ میں نے اس گھر کو دیکھ کر کہا کہ آپ لوگوں کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا؟ تو اس نے کہا کہ تمہاری شادی کرنے کے بدلے میں تمہارے شوہر نے ہمیں ڈھیر سارا پیسہ دیا تھا، ہم تمہارے گھر کے برابر میں آ کر اس لیے رہنے لگے کہ تمہیں جب وہ اپنے گھر سے نکال دے گا تو تم در در بھٹکتی پھرو گی، مگر اپنے شوہر کے گھر آس پاس آنے کی ہمت نہیں کرو گی، اس لیے ہم نے گھر یہاں پر لے لیا تھا۔ میں نے کہا کہ اب آپ لوگ ساری حقیقت جا کر میرے شوہر کو بتائیں تاکہ وہ واپس مجھے اپنے گھر میں اپنی اولاد کے ساتھ رہنے دے، ورنہ میں آپ سب لوگوں کو جیل میں پہنچا دوں گی اور اس بار میرا باپ بھی میرے ساتھ ہوگا۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، ہم جا کر اسے سچائی بتا دیں گے۔ پھر انہوں نے ساری سچائی جا کر میرے شوہر کو بتا دی اور اس دن پہلی بار میں نے اپنے بچے کو دیکھا۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔